اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے پاک کلام کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں، کیونکہ آپ حضرات سورہ یوسف کو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس سورہ کے شان نزول یہودیوں کا سوال کہ وہ لوگ جو فلسطین کے اندر آباد تھے وہ مصر کے اندر جا کر کیوں آباد ہوئے۔ منشا یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہ دے پائیں گے، اور ہم معاذ اللہ اس دھرتی پر یہ شوشہ چھوڑ دیں گے کہ دیکھو اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اس واقعے کو ضرور بتاتا، چونکہ اس نے اس واقعے کو بتایا نہیں، اس لیے معاذ اللہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کر رکھا یہ جھوٹا ہے۔ جب یہودیوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل میرے حبیب کو جا کے بتا دے کہ وہ لوگ جو فلسطین کے اندر آباد تھے وہ مصر کے اندر جا کر کیوں آباد ہوئے۔ اس کا سارا جواب یہ پوری سورہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد فلسطین کے اندر آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بنیامین اور اس سے بڑے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمال کا حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 11 بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینکا۔ ایک قافلہ آیا، کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، مصر کے بازار میں حضرت یوسف بکے، عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ زلیخا جو عزیز مصر کی بیگم تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، یہاں تک کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں ڈال دیا۔ پھر عزیز مصر نے خواب دیکھا، کوئی تعبیر بتانے والا نہ تھا، کسی نے آ کر بتایا کہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو خواب کی بہتر تعبیر بتاتا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا،
حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی، عزیز مصر اس بات پر خوش ہوا اور وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ حضرت یوسف کے سپرد کیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ تمام کے تمام امور سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے۔ مصر کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں قحط سالی کا دور آیا، غلے کی کمی ہوئی کہ فلسطین سے پھر حضرت یوسف کے بھائی چلے، مصر کے دربار میں آئے جہاں تخت پر حضرت یوسف تشریف فرما تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے بابا جانی کو بھی مصر میں لے آؤ۔ تو یوں مصر کے اندر یہ باشندے تب جا کر آباد ہوئے جو فلسطین کے اندر آباد تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر کے اندر بلایا تھا۔ یہ جواب تھا یہودیوں کے سوال کا جو اس سورہ کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ پھر گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی کہ یہ جو کتاب ہے جو حق کو واضح کرنے والی کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے عربی کے اندر نازل کیا ہے۔ ہم عربی کے اندر اس کی تلاوت کریں گے تو اس کے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، اور اگر ہم اسے صرف ترجمے کی حد تک محدود رکھیں تو وہ اجر و ثواب ہمیں نہ ملے گا جس اجر و ثواب کا وعدہ رب نے کر رکھا ہے۔ عربی کے اندر تلاوت ہوگی، پھر جا کر وہ ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ وہ ایک ایک حرف پر جو 10 نیکیوں کا وعدہ ہے وہ قرآن کی عربی کے اندر تلاوت پر اللہ نے عطا کرنا ہے۔ پھر عربی کے اندر نازل کیوں ہوا؟ تاکہ تم سمجھ سکو، عقل پکڑ سکو۔ اور پھر رب نے کہا کہ ہم نے اس واقعے کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے، اسے احسن القصص کہا گیا، اسے احسن القصص کہا گیا۔ کس کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر گفتگو ہے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی، گفتگو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ کون یوسف؟ جو یعقوب کے بیٹے ہیں، اور کون یعقوب؟ جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں۔ ان کا ایک نام اسرائیل بھی آتا ہے۔ ان کی آپس کی گفتگو ہے۔ کیا گفتگو؟ ایک دن بیٹا بیدار ہوا، اور یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ یہ سورہ یوسف بڑی اہم ہے، اس کے ہر حرف کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی، جس نے عزت اور ذلت کے معیار کو جانچنا ہو، جس نے قضاء اور تقدیر کے فیصلے کو سمجھنا ہو، وہ سورہ یوسف پر غور کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور وہ 12 بیٹے آپ کی 4 بیویوں سے تھے۔ آپ کی 4 بیویاں، ایک بیوی تھی جس کا نام تھا لیا، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس عورت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ باقی جو 3 بیویاں تھیں، ان 3 بیویوں میں سے ہر بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ہر بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں، ان کا نام تھا راحیل، ان کا نام تھا راحیل۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت یوسف اور بن یامین، حضرت یوسف اور بن یامین۔ یہ 2 ماں کی طرف سے سگے تھے،
باپ کی طرف سے تو 12 کے 12 سگے تھے، لیکن ماں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین یہ سگے بھائی تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، صبح کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام بیدار ہوئے اور اپنے والد محترم کے سامنے آئے اور آ کر کہا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گفتگو کی اور یہ خواب دیکھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ تورات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، لیکن علماء مفسرین نے اس قول کو نہیں لیا، اس قول کو نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کہ چونکہ تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تورات اپنی اصل حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ موجودہ تورات جو ہے یہ تحریف شدہ تورات ہے۔ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 6 سے 8 سال کے درمیان تھی۔ 6 سال تھی یا 7 سال تھی یا 8 سال تھی۔ اس عمر کے جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اور کیا خواب دیکھا؟ اذ قال یوسف، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا یوسف نے، کس سے؟ لأبیہ، اپنے والد محترم سے، یا ابت، اے ابا جان، انی رأیت، میں دیکھتا ہوں، 11 کوکبا، 11 ستارے ہیں۔ اے ابا جان میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں، والشمس، اور سورج ہے، والقمر، اور چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہاں خواب کے متعلق بھی سماعت فرما لیں۔ خواب کے اندر کئی تفاصیل ہیں، میں صرف اجمالی طور پر عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے جو ایمان والے ہیں وہ جو خواب دیکھیں گے ان کا خواب سچا ہوگا۔ اقتربت الزمان، لفظ آ رہا اقتربت الزمان، کہ قیامت کے زمانے کے قریب جو مجھ پر ایمان رکھنے والے خواب دیکھیں گے، یعنی مومن جو خواب دیکھیں گے ان کا خواب سچا ہوتا ہے، سچا ہوگا۔ بعض علماء نے اقتربت الزمان سے مراد یہ لیا ہے کہ ایسا موسم ہو کہ جس کا دن اور رات برابر ہوں، جس کے دن اور رات برابر ہوں، اس موسم کے اندر جو خواب بھی دیکھا جائے وہ اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے ایک عام ایمان والے کا خواب، اور نبی کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہی، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، انہیں پیغام ہے۔ مومن کے خواب کے بارے میں یہ ہے، اب پھر آگے علماء نے اس کی بے شمار تفاصیل بیان کی ہیں کہ کس وقت کا خواب سچا ہے۔ بعض نے کہا رات کے آخری پہر میں آنے والا خواب سچا ہے، رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت جو خواب دیکھے وہ خواب سچا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اوقات میں خواب آتے ہیں وہ شیطانی خیالات ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ خواب کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو
وہ خواب سچے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے شیطانی خیالات ہیں۔ اب کوئی خواب دیکھے، خواب کو عربی کے اندر رؤیا کہا جاتا ہے، یہ رؤیا رہتا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کی تعبیر کو نہ بتا دیا جائے۔ جب اس کی تعبیر بتا دی جائے تو یہ رؤیا جو ہے یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خواب دیکھے تو وہ دو شخصوں کے علاوہ کسی کو اپنے خواب کا ذکر نہ کرے۔ بڑا اہم نقطہ ہے، کوئی بھی خواب دیکھے اس خواب کا ذکر دو لوگوں کے علاوہ کسی کے سامنے نہ کرنا۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ حبیب اور لبیب۔ حبیبہ دوسرا ہے لبیبہ۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ وہ تمہارا مخلص دوست، وہ تمہارا مخلص دوست کہ جس کے سامنے تم اپنے خواب کی تعبیر، خواب کو ذکر کرو گے تو وہ اسے اچھے الفاظ پر معمول کرے گا، اچھے الفاظ پر معمول کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر خواب دیکھا اور اسے کسی کے سامنے ذکر کیا تو اگر کسی ناسمجھ کے سامنے ذکر کر دیا، کسی حاسد کے سامنے ذکر کر دیا، کسی لا علم شخص کے سامنے ذکر کر دیا اور اس نے جیسی تعبیر بتائی ویسا ہی ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے خواب کو حبیب کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، یعنی سچا دوست جو تمہارا خیر خواہ جو ہو، تمہارا مخلص جو ہو، اس کے سامنے اس خواب کو ذکر کرنا۔ اور دوسرا لبیبا، دوسرا شخص کون سا ہے؟ دانا، عقل مند، صاحب علم، خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا، خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا، اس کے سامنے اپنے خواب کو نقل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا خواب کوئی عام شخص سنے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق تعبیر بتا دے، حالانکہ اس کی ویسی تعبیر نہیں بنتی، لیکن جس طرح اس نے بتایا ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو جائے۔ اسی خواب کو نقل کرتے وقت یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ جسے میں بتا رہا ہوں وہ حبیب ہے یا لبیب ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہ کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ذکر کیا اپنے بابا جان کے سامنے، کعبہ جان میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے خواب کو سنا، چونکہ وہ وقت کے نبی تھے، وہ خواب کی تعبیر کو جانچ گئے، خواب کی تعبیر کو سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ ہیں، ماں اور باپ ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ یوسف کو مقام عطا فرمائے گا اور یہ بھائی اور ماں اور باپ حضرت یوسف کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نبوت عطا فرمائے گا، بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام بھانپ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، اے بیٹا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کر لیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف سے بڑا حسد کرتے ہیں۔ حسد وہ بیماری ہے کہ جس سے ہر وقت انسان کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے،
حسد کرنے والا جو ہے نا، وہ جس سے حسد کر رہا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود ہی اپنی ہی جلنے کی آگ میں وہ جلتا رہتا ہے، اپنے ہی حسد کی آگ میں وہ جلتا رہتا ہے۔ اور حسد وہ گناہ ہے، سب سے پہلے حسد کیا کس نے تھا؟ شیطان نے، ابلیس نے۔ کس سے؟ حضرت آدم سے۔ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو، تو شیطان نے حسد کی بنیاد پر کہا تھا نا کہ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، اسے تو نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی جو ہے وہ روندی جاتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اس لیے میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس انکار پر اسے قیامت تک راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اس کائنات پر جو سب سے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ قتل۔ پہلا اس روئے زمین پر ہونے والا جو قتل تھا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کیوں قتل کیا تھا؟ حسد کی بنیاد پر۔ اس لیے حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد بڑی خطرناک بیماری ہے، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ حسد سے کون بچے گا؟ موجودہ دور کے اندر حسد کی آگ میں سے کون نکلے گا؟ کون اپنے آپ کو حسد سے بچا لے گا اس بیماری سے؟ وہی شخص اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچائے گا جو اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھے گا، اللہ والوں سے مضبوط رکھے گا۔ یہ وہ ہم بیمار ہوتے ہیں نا، علاج کہاں ہوتا ہے؟ ہسپتال میں۔ ہسپتال میں جاتے ہیں، عمدہ ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ ہماری جسمانی بیماری کا علاج کرتا ہے۔ روحانی بیماریوں کا علاج کہاں ہے؟ علماء کے پاس۔ اور وہ علماء جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، وہ علماء جو قرآن سے علاج کرتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں، نذرانوں پہ نظر رکھتے ہیں، نہیں، ایسے علماء جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، جنہیں دیکھ کر رب یاد آتا ہے، ان علماء کے پاس جو جا کر وقت گزارتا ہے وہ حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو حسد ایک بیماری ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں کو تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا حسد کرتے تھے۔ اور کیوں حسد کرتے تھے؟ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کے حسن کا کیا کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، معراج کی رات تیسرے آسمان پر میری حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آدھی مخلوق سارا آدھا حسن اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کو عطا فرمایا، اور باقیہ آدھا حسن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ایک اللہ والے نے لکھا کہ حسن کے 100 حصے ہیں۔ 100 حصے کس کے ہیں؟ حسن کے۔ اللہ رب العزت نے ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو لیا، اور اس ایک حصے میں سے آدھا حسن اللہ نے ساری مخلوق کو عطا کیا، اور آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف کو عطا کیا، اور پیچھے بچا 99 جو ہے وہ حصہ بچا۔ اللہ رب العزت نے اس 99% حصے کو اٹھایا، اس حسن کو اٹھایا اور اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا، اس حسن کی بنیاد پر بھی وہ حسد کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا کی تھیں۔ ان صلاحیتوں کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف سے بڑا پیار کرتے تھے باقی بھائیوں کی بنسبت، اور یہ فطرتاً ہو جاتا ہے۔ عام بھی ماشاءاللہ اکثر صاحب اولاد ہیں،
آپ خود فیصلہ کر لیں، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ان 4-5 سے آپ کی پیار کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی، کسی سے زیادہ ہوگی، کسی سے کم ہوگی۔ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے محبت کا۔ بالکل اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے، اور یہ بات ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ یہ بات ان کے دل میں کھٹکتی تھی کہ ہم تعداد میں زیادہ، ہم قوت میں زیادہ، ہم باپ کی زیادہ مدد کرنے والے، ہم باپ کی زیادہ خدمت کرنے والے، لیکن اس کے باوجود ہمارا باپ یوسف سے کیوں پیار کرتا ہے، یوسف سے زیادہ کیوں پیار کرتا ہے؟ اس لیے وہ حسد کی بنیاد پر ایسی تراکیب بناتے رہتے تھے۔ اگلے درس کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے ان تراکیب کے بارے میں، کہ کسی طرح یوسف اور یعقوب یعنی بھائی اور باپ کے درمیان جدائیگی ہو جائے اور باپ کا سارا پیار ہمیں مل جائے۔ یہ خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھانپ چکے تھے، اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کس کو؟ یوسف کو، کہ بیٹا خواب تو نے دیکھا ہے، پر اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا۔ پھر اس کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور کیا نصیحتیں کی؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے میرے بیٹے اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا۔ کس کے لیے منتخب کرے گا؟ یہ جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر میں ایک بات یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں اللہ یوسف کو نبوت سے سرفراز کرے گا، نبی بنائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے بیٹا تمہیں صحیح باتوں کا مطلب نکالنا سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، تم پر یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا، تم پر یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت کو اسی طرح تمام کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ اور ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت تمہیں بلند، جس طرح اللہ نے تمہارے دادا پر دادا کو بلند مقام عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بلند مقام عطا کیا۔ نبوت کا مل جانا یہ بلند مقام ہے، نبوت کا مل جانا یہ بلند مقام ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ بلند لوگ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف ہیں، یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ 4 سلسلے ہیں، باپ، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، چاروں رشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان چاروں کو نبوت سے سرفراز عطا فرمایا تھا، چاروں کے پاس نبوت تھی۔ اور کائنات کے اندر ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ چاروں رشتوں میں نسلی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے چاروں رشتوں نبی ہیں۔ اور صحابیت کے اندر یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم بھی صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی تھے۔ یہ 4 سلسلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی ہیں، تو یہ 4 سلسلے حضرت یوسف کے پاس بھی تھے۔ بابا جانی نے کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ بیٹا اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اللہ نے تجھے بڑا نوازنا ہے، بڑا مقام عطا فرمانا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کوئی نعمت دینا، اس نعمت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اس نعمت کو چھپا کے رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس نعمت کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر دیکھنے والی نظر پیار کی نظر سے نہیں دیکھتی، ہر دیکھنے والی نظر چاہت کی نظر سے نہیں دیکھتی، ہر دیکھنے والی نظر محبت کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ کچھ نظروں کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، کچھ نظروں کے اندر شرارت بھی ہوتی ہے۔ کوئی نہیں برداشت کرتا، کوئی نہیں برداشت کرتا۔ برداشت وہی کرے گا کہ جس کا دل بن چکا ہوگا، جو بزبان حال کہے گا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
माशा अल्लाह, इसलिए कोई अच्छी चीज़ देखे तो फ़ौरन अपनी ज़ुबान से ये जुमले कह दिया करें, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना किया कि बेटा इस ख्वाब का जिक्र न करना। क्यों? इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, हकीकत ये है कि जो लोग, यकीनन तुम्हारा परवरदिगार का इल्म भी मालिक है और हिकमत भी उसकी मालिक। यानी क्या मतलब? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म ऐसा इल्म है कि उस जैसा इल्म किसी के पास नहीं, वो अलीम है। और हकीम ऐसा है कि उस जैसी हिकमत भी किसी के पास नहीं। वो हिकमत का भी मालिक है, वो इल्म का भी मालिक है, वो बेहतर जानता है। तुम्हारी ख्वाब ये बता रही है कि आइंदा आने वाले दिन तेरे लिए बेहतरी के होंगे, बुलंदियों के होंगे, रिफ़तों के होंगे। आइंदा आने वाले दर्स के इब्तदा ही में आप हज़रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई जो उनके बारे में मनसूबा कर रहे थे उसके बारे में समाअत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम सब को जो कुछ सुना और समझा, अल्लाह उस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। आमीन।